انبیاء الہی جو ہماری تبلیغ کے لیے آئے تھے، ان کی تبلیغ کا دو اصلی محور کیا ہے اور کس نبی کو کلیم اللہ کا خطاب ملا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بعض واقعات کو کیوں بار بار بیان کیا ہے؟ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ سبھی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور وہ پیغمبر جن کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے ان پر وحی نازل کی اور اللہ نے موسیٰ سے مخصوص گفتگو کی۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے اس کے نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورتوں میں سورہ ہود اور شعراء میں انبیاء کے قصے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء خدا تعالیٰ کے مخاطب ہیں، لیکن ان سب میں سے کلیم اللہ صرف جناب موسیٰ علیہ السلام قرار پائے۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ فرعون کے ساتھ مقابلے میں اور بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور ضد پر صبر و تحمل کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ اور مسلسل خدا تعالیٰ سے رابطے میں رہے تاکہ پیغام حاصل کر سکیں، اسی لیے انہیں کلیم اللہ قرار دیا گیا۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے اس کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، انبیاء کی تاریخ سے آگاہی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ دو، انبیاء کی تعداد قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ناموں سے کہیں زیادہ ہے۔ تین، انسان کی زندگی اتنی نہیں ہے کہ وہ ساری تاریخ سن سکے، اور نہ ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام تاریخ کو سنا جائے، صرف اس قدر تاریخ سے آگاہی ہو جو ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے۔ چار، قرآن مجید میں بعض واقعات کو تکرار کیا گیا ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہدایت اور تربیت کے لیے ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 164 کی تفسیر۔ آئیے آیت نمبر 165 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ وہ پیغمبر بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے ان پیغمبروں کے بعد خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور سب پر اتمام حجت ہو جائے، اور خدا شکست نہ کھانے والا توانا حکیم ہے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسر نے کچھ اہم نکات بیان کیے ہیں، آئیے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اس آیت میں دعوت انبیاء کی کلیات، ان کا طریقہ اور بعثت کے اہداف و مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ عقل وحی کی مانند حجت الہی ہے، لیکن چونکہ اس کے ادراکات اور معلومات کا دائرہ محدود ہے، اس لیے صرف عقل کافی نہیں ہے اور مکمل حجت نہیں ہے، لہذا انبیاء غیب، ملکوت اور آخرت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں جہاں عقل کی رسائی اور پہنچ نہیں ہے۔ قرآن مجید دوسری جگہ بیان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134۔
اگر ہم ان کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کرتے تو یہ کہتے کہ ہماری طرف بیان کرنے والا اور ڈرانے والا رسول کیوں نہیں بھیجا۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، آئیے اس کے پیغام کو بغور سنتے ہیں۔ ایک، انبیاء کی تبلیغ کا طریقہ دو اصلی محور و مرکز خوف و رجا یعنی امید پر ٹکا ہوا ہے۔ دو، انبیاء کی بعثت کا فلسفہ لوگوں پر خدا کی حجت کا تمام کرنا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس راہبر و رہنما نہیں تھے اور ہم نہیں جانتے تھے۔ تین، انبیاء کے حوالے سے یہ بات عقلی ہے کہ انہیں ذاتی صفات اور جسمانی مضبوطی میں بہترین سطح پر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کی پچھلی زندگی پاک و صاف ہو، نیز سیاسی، معاشرتی حیثیت اور خاندانی کردار بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ انتہائی ضروری ہے کہ معجزہ، واضح بیان کی قوت اور غیبی امداد ایسے ہوں کہ کوئی ان پر اعتراض نہ کر سکے۔ چار، خدا تعالیٰ شکست نہ کھانے والا عزیز اور حکمت والا ہے، لہذا خدا تعالیٰ پر کوئی دوسرا حجت قائم نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ اگرچہ کفار بہانے کرتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے وہ اس نے اپنے علم کی رد سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی حفاظت پر گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ناظرین، ترجمے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بلند و بالا معارف و مضامین ایک جیسے شخص کی زبانی بیان ہوئے جس نے کسی مکتب سے درس حاصل نہیں کیا تھا، اور ایسے خطے میں بیان ہوئے جہاں جہالت، شرک اور دشمنی کا ماحول تھا۔ ان بلند و بالا معارف اور مضامین کی وجہ سے لوگوں میں انقلاب برپا ہو گیا، تفرقہ وحدت میں بدل گیا، بخل و کنجوسی ایثار میں بدل گیا، شرک ختم ہوا اور توحید کا بول بالا ہوا، جہالت کے اندھیرے چھٹنے لگے اور علم کی شمع روشن ہو گئی، زوال کی پستیوں سے نکل کر روحانی اور معنوی بلندیوں کی طرف سفر شروع ہوا، اسلامی امت کی تشکیل ہونے لگی۔ پیغمبر اور دین پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو الطاف و اکرام ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ کا گواہ ہونا ان الطاف و اکرام سے متعلق ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ ایک، باطل افراد کی طرف سے پیدا کی جانے والی کمیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کے مقابلے میں حق والوں کی طرف سے ایسے سلسلے شروع ہونے چاہیے جو ان کمیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کو دور کریں اور معاشرے میں صحت مند و مضبوط رجحانات پیدا کریں۔ دو، انبیاء کو دعوت و تبلیغ کے راستے میں خدا تعالیٰ کی پشت پناہی کی ضرورت رہتی ہے۔ تین، دین کی تبلیغ کرنے والے ہر شخص کی امید اور بھروسہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے۔ چار، وحی کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کا بے کراں علم ہے، انزلہ بعلمہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن علم کی ترقی قرآن مجید کے علوم و معارف سے پردے ہٹا رہے ہیں۔ پانچ، اگر زمین کے کسی حصے میں کچھ ضدی گناہگار لوگ بہانے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کے حق میں سارے عالم کے فرشتے گواہی دیں گے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی تبلیغ کا 2 اصلی محور خوف اور رجا ہے، بشارت اور انذار ہے، اور قرآن مجید میں جو کچھ واقعات کو مکرر بیان کیا گیا ہے اس کا ہدف ہدایت اور تربیت کرنا ہے، ورنہ یہ کتاب کہانی اور قصے کی کتاب
نہیں ہیں۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔